العظیم۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، رحمان کے بندوں کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے لا یشہدون الزور۔ اس کا دو مطلب مفسرین نے بیان کیا۔ ایک تو یہ ہے لا یشہدون الزور، یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ دوسرا مطلب ہے زور ہر باطل کو، ہر گناہ، ہر معصیت، ہر منہی عنہ جس کام سے روکا گیا، تو ہر گناہ کی، معصیت کی، باطل کی چیزوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو دوسرا مطلب یہ ہوگا والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو باطل، لہو و لعب، گناہ کی مجالس میں حاضر نہیں ہوتے۔ دونوں پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ ہم سب جانتے ہیں، بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ یہ کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی صورت میں مطلقاً اس کی اجازت نہیں۔ ہاں چند صورتیں ہیں، مستثنیٰ ہیں۔ لا یحل الکذب الا فی ثلاث، پہلے اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ تین حالتیں ایسی ہیں جہاں پہ کہا گیا کہ یہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ بعض جگہوں پہ جھوٹ نہیں ہوتا، ایک حیلہ ہوتا ہے، ایک بہانہ ہوتا ہے۔ جیسے یہ کہا گیا کہ آدمی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، معاملات کو خوشگوار رکھنے کے لیے، ازدواجی زندگی کو بہتر بنائے رکھنے کے لیے اگر بیوی سے کچھ اس طرح کی باتیں کر دے کہ بظاہر وہ جھوٹ ہو، لیکن مقصد کیا ہے؟ ایک رشتہ خوشگوار رکھنا ہے اور گھر کو جنت کا نمونہ بنائے رکھنا ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پہ عورتوں کا جو مزاج ہے، کوئی بھی چیز خریدنا ہے، کوئی بھی کپڑا ہے، اب اس میں کوالٹی پر نگاہ کم ہوتی ہے، بس یہ دیکھا جاتا ہے کتنا مہنگا، کتنا پیسہ لگا ہے۔ تو جب تک زیادہ پیسہ نہ بتایا جائے، شوہر زیادہ پیسہ نہ بتائے، انہیں تسلی نہیں ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا، انہیں لگتا نہیں کہ میری اہمیت، میری ویلیو۔ جب بتایا جائے گا کہ 2000 یا 3000 کا کپڑا ہے تبھی لگے گا کہ میری قدر ان کی نکام ہو۔ تو ایسے مواقع، اس طرح کے کوئی مواقع ہو، آدمی نے کچھ بڑھا کے بتا دیا اور نیت، انٹینشن یہ ہے کہ اس کا دل رکھنا اور اپنا رشتہ خوشگوار بنائے رکھنا، تو گنجائش ہے۔ تو آدمی اپنی بیوی سے جھوٹ بولے، ایسے مواقع پر اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح صلح صفائی کے لیے دو لوگوں کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، اختلاف ہے، دوری ہے۔ اب ایک بندے کے پاس ایک آدمی جاتا ہے اور جا کے اس طرح کہتا ہے کہ اچھا فلاں کے پاس میرا جانا ہوا، وہ تو آپ کے بارے میں 5 گمان رکھتے ہیں، آپ کی تعریفیں کر رہے تھے۔ اب اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہوگا اپنے بھائی کے حوالے سے، جس سے دوری تھی، جس سے اختلاف و جھگڑا تھا۔ ایسے ہی اس کے پاس چلا گیا اور جا کے کہا کہ میں نے تو فلاں بھائی سے ملاقات کی تھی، سنا تمہارا اختلاف چل رہا ہے، کافی دنوں سے بات چیت بند ہے، لیکن وہ تو آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے، آپ کو بہت اچھے سے یاد کر رہے تھے، آپ کی خوبیاں بیان کر رہے تھے۔ تو جھوٹ بولا، لیکن نیت کیا ہے؟ صلح صفائی کرنا، محبت قائم کرنا، اختلاف کو ختم کرنا، دوری کو ختم کرنا۔ اب ظاہر ہے جس نے اتنی بات کہہ دی، بظاہر وہ سچ نہیں ہے۔ اب جو دونوں راستے سے گزرتے ہوئے جب ملتے تھے تو
تو نظریں جھکا کر کے چلے جاتے تھے، کتراتے تھے، چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہوتا تھا ایک دوسرے کا. آپ کیا کریں گے؟ کم سے کم پاس ہونا چاہیے، قریب ہونا چاہیے. اور کوئی ہمت کر لے گا تو بڑھ کے سلام کر لے گا کہ میں بلا وجہ کی بدگمانی اپنے دل میں پالے بیٹھا ہوا، یہ تو میری تعریفیں کرتے پھرتے ہیں، یہ تو میرے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں. تو ایسے موقع پر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. ایسے ہی پتا چلے کسی کا بڑا نقصان ہو جائے گا، کسی کی جان جا سکتی ہے. کوئی آدمی ہے بے گناہ ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کے دکان میں، آپ کے مکان میں پناہ لیا، چھپنا چاہتا ہے. اب اگر آپ نے بتا دیا تو اس کی جان جا سکتی ہے. ظاہر ہے ایسے موقع پر جھوٹ بولنا یہی نیکی کا کام ہوگا. تو ایسے چند مواقع ہیں جہاں اجازت ہے، گنجائش ہے جھوٹ بولنے کی. لیکن اس کے علاوہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اور جھوٹ گناہ ہے، اور یہ برائی کی طرف، گناہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اور یہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ. جھوٹ مذاق میں بھی اس کی اجازت نہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے وَيْلٌ لِمَن يُحَدِّثُ، بڑی خرابی ہے، تباہی ہے ایسے شخص کے لیے جو بات کرے فَيَكْذِبُ، بس جھوٹ بولے. کیوں؟ لِيُضْحِكَ بِهِ النَّاسَ، تاکہ لوگوں کو ہنسائے. تو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مسخرے کے طور پہ، مذاق کے طور پہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، فرمایا گیا وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت. 3 بار ہلاکت کا تذکرہ کیا. اسی طرح جھوٹ تجارت میں، کاروبار میں، خرید و فروخت میں یہاں بھی اجازت نہیں. اور یہ مرض عام ہے، یہ بیماری عام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 4 خصلتیں کسی تاجر میں ہوں تو اس کی کمائی، اس کا مال سب سے پاکیزہ ہے، بہترین ہے، حلال ہے، طیب. وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ اذا اشترى لم يظلم واذا باع لم يمدح، جب خریدے تو سامان میں، مبی میں، اس چیز کو خرید رہا ہے، جو چیز بیچی جا رہی، بلا وجہ اس میں عیب نہ نکالے، اس کی مذمت نہ کرے، اس کی برائی نہ کرے. بہت سے لوگوں کا مزاج یہ ہوتا بلا وجہ کا عیب نکالتے، مذمت کرتے. یہ سڑا گلا سامان آپ نے رکھ رکھا ہے، عیب دار سامان ہے، اور یہ ایسا سامان ہے، یہ پھٹا ہوا ہے. تو عیب دار سامان نہیں ہوتا ہے، پھر بھی عیب نکالتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں. تو اگر کوئی تاجر ہے، کوئی سامان خریدتا ہے، بلا وجہ اس کی مذمت نہ کرے. وَإِذَا بَاعَ لَمْ يَمْدَحْ، جب بیچے اپنا سامان تو بلا وجہ کی تعریفیں کرتا نہ پھرے، مٹی کو سونا نہ بتائے اور مونگ پھلی کو بادام نہ بتائے. یہ بھی کرتے ہیں. ایک امرود بیچنے والا اکثر آواز لگاتا رہتا ہے، ٹھیلے پہ کوئی امرود بیچتا ہے، وہ کہتا ہے رویلا ٹنڈن کی بات کا. تو اس طرح کی بھی حرکتیں کرتے ہیں. میں نے کہا اگر مذاق میں بھی آدمی اس طرح کرتا ہے تو بھی 3 مرتبہ ہلاکت کہے گی، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت. تو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر کے تعریفیں کرنا، مبالغہ کرنا، اگر یہ خصلت نہیں ہے، بلا وجہ کی بیجا تعریف نہیں کرتا ہے تاجر، اور خریدتے ہوئے مذمت نہیں کرتا ہے، بلا وجہ کے عیب نہیں نکالتا ہے، اور دھوکہ دھڑی نہیں کرتا ہے، اور قسمیں نہیں کھاتا ہے. تو یہ 4 عادتیں جس تاجر کے اندر ہوں گی، ان خصلتوں والا، عادتوں والا تاجر، اس کی روزی انتہائی حلال ہے، انتہائی پاکیزہ. اور پھر ایسے تاجروں کے لیے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جو امانت دار ہے، سچا ہے، ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں. جو فاجر ہے
جس کے اندر یہ بری عادتیں ہیں، جھوٹ بولتا ہے، بلا وجہ کی قسمیں کھاتا ہے، بہت زیادہ بیجا تعریفیں کرتا ہے، سامان میں عیب نکالتا ہے، ان کا حشر فاجر کے ساتھ، فاسق کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ، باغی اور سرکشوں کے ساتھ ہو۔ تو ہمیں یہ انتخاب کرنا ہے کس راستے پر چلنا ہے، کس ٹریک کا انتخاب کرنا ہے۔ انبیاء کے ساتھ حشر ہمارا ہو، اسے پسند کرنا ہے، تو ہمیں یہ صفات اپنے اندر اپنانا ہوگا، ہمیں ایسا تاجر بننا ہوگا کہ ہماری روزی بھی انتہائی پاکیزہ اور حلال ہو جائے، اور آخرت میں ہمارا حشر بھی انبیاء کے ساتھ ہو جائے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر دنیا میں بے برکتی ہوگی، اور پھر آخرت میں حشر نافرمانوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بخاری مسلم میں بھی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں ہم موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے کہا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، وجلس وکان متکیا، آپ ٹیپ لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو، آپ نے ٹیپ چھوڑ دیا، اور آپ نے کہا الا قول الزور وشہادۃ الزور وقول الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، اور جھوٹی گواہی دینا، اور جھوٹی گواہی دینا، یہاں تک کہ آپ اسے ریپیٹ کرتے رہے، حتی قلنا لیتہ سکتا، ہم کہنے لگے اپنے جی میں کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدت کے ساتھ، اتنی اہمیت کے ساتھ بار بار اسے ریپیٹ کیا، ہمیں یہ احساس ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی۔ تو اتنا سنگین جرم ہے، بڑے گناہوں میں جو بڑا گناہ ہوتا ہے یہ جھوٹی گواہی دینا، اسے شرک کے ساتھ، والدین کی نافرمانی کے ساتھ ملا کر کے بیان کیا ہے۔ اور قرآن میں فاجتنبوا الاوثان فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، قرآن میں کہا گیا کہ بتوں کی گندگی سے بھی بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ تو اس جرم کے ساتھ ملا کر کے اس کو بیان کرنا، یہ اس کی سنگینی کو بتاتا ہے کتنا بڑا جرم۔ اب یہ جھوٹی گواہی دینا ہم یہ سمجھتے ہیں صرف مقدمات میں ہوتا ہے، کورٹ کچہری میں ہوتا ہے، کسی قاضی کے پاس ہی جھوٹی گواہی دی جاتی ہے۔ نہیں، جھوٹی گواہی یہ بھی ہوتی ہے جو آدمی اپنے سامان کو بیچتے ہوئے گواہی دیتا ہے کہ میرا سامان فلاں کمپنی کا، میرے سامان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تاجر لوگ ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں مارکیٹ میں کس کس طرح سے فراڈ کیا جاتا ہے، کیسے کیسے دھوکہ دھڑی دی جاتی ہے، کیسے کیسے جھوٹی گواہی دی جاتی ہے۔ پرانا مال ہے، نیا لیبل لگا دیا، ایکسپائری ڈیٹ ہٹا دیا، کوئی گاہک آیا آپ کے پاس سامان خریدنے، آپ کے پاس جس کمپنی کا چاہ رہا ہے وہ سامان نہیں ہے، لیکن آپ کس وجہ سے کہیں اور نہ جائیں، کسی اور دکان سے نہ لے لیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں وہ کمپنی، اس کمپنی کا مال نہیں آتا، یہ بھی آپ کیا جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ آپ کی نیت کیا ہے کہ آپ کے پاس جو دوسری کمپنی کا سامان ہے کسی طرح وہ بک جائے۔ تو یہ بھی کیا جھوٹی گواہی دینا۔ مجھے کہیں ایگزام کے لیے، امتحان لینے کے لیے بلایا جاتا، میں نے امتحان لیا اور یہ کہا کہ آپ کو رپورٹ لگانی، میں نے اس طرح رپورٹ نہیں لگائی جس طرح بچوں کا رزلٹ تھا، جیسے ان کی پرفارمنس تھی، تو میں نے کیا کیا؟ جھوٹی گواہی۔ ایک ڈاکٹر نے اپنے مریض کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ فلاں فلاں بیماری، حالانکہ یہی نہیں، اس طرح جانچ کی کہ اس طرح کی بیماریاں دکھلا دی، بھی کیا جھوٹی گواہی۔ تو جھوٹی گواہی صرف کورٹ کچہری میں نہیں ہوتی ہے، تجارت کے ساز و سامان میں آدمی جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ ایک ٹیچر، ایک معلم، ایک استاد رپورٹ لگاتے ہوئے جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر مختلف مواقع پر، مختلف مراحل میں یہ انداز ہوتا ہے، آدمی جھوٹی
गवाही देता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़े बड़े गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह झूठी गवाही देना, वक़ौलुज़ ज़ूर व शहादतुज़ ज़ूर व शहादतुज़ ज़ूर। इस आयत करीमा का दूसरा मतलब मुफस्सिरीन ने जो बयान किया है, वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूर, रहमान के बंदे, अल्लाह के खास बंदे, नेक बंदे, इनकी हालत ये है, इनकी सिफत ये है कि ज़ूर और बातिल मजलिस है, गुनाह की मजलिस है, उसमें शिरकत नहीं करते, उसका हिस्सा नहीं बनते हैं, उसकी ज़ीनत नहीं बढ़ाते हैं, उसकी रौनक नहीं बनते हैं। वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, कभी इत्तिफाक से अगर उधर से गुजर भी गए शराफत से गुजर जाते हैं, बचते बचाते गुजर जाते हैं कि दामन पर कोई दाग ना आने पाए, कोई छींटा ना आने पाए, इस तरह शराफत से गुजर जाते हैं। ऐसी मजलिसों का हिस्सा नहीं बनते। जो भी बातिल मजलिस है, जो भी इस तरह की तकरीबात हैं, ऐसे फंक्शन है, हम देख लें हमारे माहौल में, हमारे माशरे में कैसी कैसी तकरीबात चल रही है, क्या कुछ हो रहा है। कहीं बर्थडे के नाम पे, कहीं एनिवर्सरी के नाम पे, कहीं फेयरवेल पार्टी के नाम पे, कहीं शादी की मुख्तलिफ रसूमात के नाम पे, क्या कुछ हो रहा है। क्या बातिल मजलिसें नहीं है? क्या बातिल चीजें नहीं होती है? क्या नाचना गाना नहीं होता है? क्या औरतों मर्दों का बेमहाबा इख्तिलाफ नहीं होता है? अगर ये होता है तो ये बातिल मजलिसें हैं, ज़ूर मजलिसें हैं, इसमें रहमान के बंदे शरीक नहीं होते, इसका हिस्सा नहीं बनते। आज हम कहते हैं बच्चे की बात है, बच्चे का दिल न टूट जाए, बच्चे ने कहा बर्थडे मना लेते। जब वही बच्चा जब ये कहता है कि 2000 का केक लाना, तो आप उसके दिल का ख्याल नहीं करते, फिर आप उसका दिल भी तोड़ते हैं। और अगर आपका कुछ तोड़ दे, आपका मोबाइल तोड़ दे, तो उसका पांव भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन शरीयत की जब बात आती कि नहीं ये गैरों का तरीका, इसकी एक तफसीर एक मुफस्सिर कहते हैं अहयातुल कुफ्फार, अहयातुल मुशरिकीन, गैरों का त्योहार, गैरों का तरीका, गैरों के फेस्टिवल, इसमें शरीक नहीं होते, इसको सेलिब्रेट नहीं करते, इसका पार्ट और हिस्सा नहीं बनते। रहमान के बंदे ऐसी मजलिसों का हिस्सा नहीं बनते। हम वो सारी चीजें कर रहे हैं बच्चों की खुशी के नाम पे, बच्चों का दिल रखने के नाम पे। बच्चों का दिल न टूट जाए, इतना ख्याल है तो उसकी हर फरमाइश पूरी करें, उसका हर गलत काम उसे सपोर्ट करें। जाहिर हम नहीं करते, तो शरीयत के मामले में हम क्यों कहते हैं कि बच्चे का दिल रखना है। बच्चों ने कह दिया कि फलां नई फिल्म आई है, चलो पूरा घर समेत चल के देखते हैं। रहमान के बंदे ऐसी मजलिसों में शरीक नहीं होते, ऐसी चीजों का हिस्सा और पार्ट नहीं बनते। और इससे आगे बढ़ करके क्या कुछ हो रहा है हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, मदारिस में। आजकल एक ट्रेंड चल रहा, एक फैशन बन गया, नक्काली चूंकि उरूज पर है, नक्काली करना है गैरों की। गैरों के स्कूलों और कॉलेजेस से क्या चीज आई है। स्कूलों में एनुअल फंक्शन में जो प्रोग्राम होता है, उसमें अक्सर प्रोग्राम एक्शन वाला प्रोग्राम होता है और इस पे महीनों मेहनत की जाती है, जिससे कोई फायदा नहीं होता है। बच्चों की कोई तरबियत नहीं होती है, कोई तालीमी तरक्की नहीं होती है, कोई नॉलेज में इजाफा नहीं होता है, नुकसान ही नुकसान। अब ये पहले गैरों के यहाँ चली, फिर हमारे स्कूलों में आई, फिर मदारिस तक ये चीज पहुंच गई है। बच्चों का प्रोग्राम कराया जाता है, बच्चियों का प्रोग्राम भी होता है, बड़ी बड़ी लड़कियों का भी प्रोग्राम होता है, और उसमें मुसलमानों के स्कूल उलमा भी शामिल रहते हैं। अभी एक वीडियो चल रहा है, किसी स्कूल का अपना स्कूल है, कोई अपनी बच्ची है, कोई मुस्लिम बच्ची है, बहुत से उलमा भी नजर आ रहे हैं उस स्कूल में, वो बच्ची गाना गा रही। अब उसे तैयार कराया गया, उस पर मेहनत की गई, तो वो पेश कर रही है अपना प्रोग्राम। तो एक्शन प्रोग्राम में क्या होता है, एक सॉन्ग प्ले कर दिया गया, या कोई नज्म लगा दी गई, या नाच लगा दी गई, साथ में उसके म्यूजिक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल है। जाहिर बात हो गया, जब म्यूजिक आ गई
جب اس طرح کی نظم یا نعت ہے جو ساتھ میں میوزک ہے اس کے، وہ غلط اور باطل ہے۔ اب اس پہ ایکشن کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، چل رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، بچے بھی بچیاں بھی، اور اکثر پروگرام اسی ٹائپ کا پیش کیا جاتا ہے۔ اکثر نہیں پیش کیا جاتا ہے تو ایسے ہی پروگرام کو پریز کیا جاتا ہے، تعریفیں کی جاتی ہے، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ یا بچی خود سے کوئی چیز یاد کر کے پیش کرے، کوئی آئے، سیرت کی چیزیں آئے، اسلامی چیزیں آئے، کچھ یاد کر کے سنائے، اسے اتنا تعریفوں سے سواگت نہیں کیا جاتا، اس کی اتنی تعریف نہیں کی جاتی، اس کی اتنی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی جتنا ایکشن والے پروگرام کی جاتی۔ جب یہ چیزیں ہوں گی، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو پھر ناچنے گانے والے کی ہمارے معاشرے میں پیدا ہوں گے، تعلیمی ترقی نہیں ہوگی۔ بدقسمتی ہماری مدارس میں بھی یہ چیز آ گئی، خاص طور پہ بنات کے مدارس میں سالانہ پروگرام بھی یہی چیز ہے، وہ کوئی ماں کے حوالے سے نظم ہو، وہ کوئی نعت کچھ بھی ہو، اگر اس میں میوزک آ گیا تو وہ باطل ہو گیا۔ تو ایسی مجلسوں میں مسلمان رحمان کے بندے شریک نہیں ہوتے، چاہے کہ اسے پرفارم کریں، اس میں اداکاری کریں اور ایکٹنگ کریں، یہ چیزیں ڈانس تک اور ناچنے گانے تک اور کلب تک اور نائٹ شوز تک لے کر کے جانے والی، اور یہ ہوا ہے آپ کے شہر میں ہو رہا۔ فیئر ویل کے نام پہ ہمارے بچے بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ ایک پروگرام اسکول میں ہوتا ہے، جب وہ دیکھتے اس طرح کے پروگرام کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، حوصلہ افزائی کی جا رہی، تو وہ خود سے ہوٹل بک کر کے بچے بچیاں فیئرویل پارٹیز کر رہی ہیں، اس میں ناچتی بھی ہیں، دعوتیں بھی اڑائی جا رہی ہیں، عورتوں مردوں کا اختلاط بھی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہمارے اسکولوں میں، مسلم اسکولوں میں، وہاں کے پڑھنے والے بچے، ہم یہ تربیت کر رہے ہیں۔ رحمان کے بندے والذین لا یشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ایسی مجلسوں سے اگر کبھی پہنچ بھی گئے اتفاق سے، وہاں بیٹھتے نہیں، اس کا پارٹ نہیں بنتے ہیں، بلکہ شرافت سے گزر جاتے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایسے ہی مجلس سے گزرے، ناچ گانا ہو رہا تھا، اپنا سر بھی جھکا لیا اور نگاہیں بھی جھکا لی اور چہرہ بھی ڈھانپ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا اصبح ابن مسعود وامسا کریما، ابن مسعود نے صبح اور شام اس حالت میں کی کہ وہ کریم ہے، شریف ہے۔ پھر جو راوی ہے انہوں نے آیت پڑھی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، رحمان کے بندے ایسے ہیں جب اس طرح کے کاموں سے، اس طرح کے خرافات سے گزرتے ہیں، اتفاق سے، شرافت سے گزر جاتے ہیں، اس میں اپنی آنکھیں نہیں سیکھتے ہیں کہ یہ ڈانس ہو رہا ہے دیکھ لیا جائے، شراب و شباب کی محفلیں چل رہی ہیں ذرا انجوائے کر لیا جائے، ذرا کانوں کی عیاشی کر لی جائے، ذرا نگاہوں کو لطف دے دیا جائے، یہ گناہ بے لذت کا ارتکاب نہیں کرتے۔ پہلے زمانے میں چلتا تھا کہ رات میں قصہ گوئی ہوتی تھی، زمانے جاہلیت، تو اس میں وقت ضائع کیا کرتے تھے۔ آج وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، آج مختلف فنکشن ہے، پروگرام ہے اور موبائل ہے، موبائل پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں، وہی چیز ہے۔ تو رحمان کے بندے یہ حرکتیں نہیں کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں، موبائل پر کیا کھیل رہے ہیں، کیسے کیسے گیم چل رہے ہیں، وقت کا خون کر رہے ہیں۔ گھنٹوں ہمارے بچے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، نہ وقت ضائع کر رہے ہیں، انرجی ضائع کر رہے ہیں۔ بچوں کو کہاں لگانا چاہیے تھا، ہم نے کہاں لگا دیا، کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے بچہ ہے گیم۔ ہم کہتے ہیں گھر کے موبائل میں گیم کا کوئی بھی ایپلیکیشن ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ویڈیو سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کچھ سیکھ سکتے ہیں، گیم سے کیا سیکھ رہے ہیں، یہ تو وقت کا خون ہو رہا ہے۔ ایک کھیل چلتا تھا پہلے زمانے میں، فارس کے ایک بادشاہ نے اس کی ایجاد کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لعب بالنبشیر، جس نے نبشیر کھیلا، جیسے آج کل لوڈو ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی گیم تھا، اس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، اپنے ہاتھ کو خنزیر کے خون میں ڈبویا۔ لوڈو کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ چل رہا ہے، پتنگ بازی چل رہی ہے، ویڈیو گیم چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں اولا تو وقت کا خون ہو رہا ہے،
एनर्जी जाहिर हो रही है, अल्लाह रसूल की नाफरमानी हो रही है। एक बड़े आलिम है, उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है आकामुल मरजान फी अहकामिल जान। उसमें उन्होंने 6 तरीके बतलाए हैं शैतान कैसे कैसे नुकसान पहुंचाता है, कैसे कैसे हमला करता है। तो पहला बार ये होता है कुफ्र और शिर्क में मुब्तला कर देता है। अगर इसमें आदमी लग गया तो इससे बड़ा नुकसान क्या हो। अगर इसका शिकार नहीं कर पाता है, ये बार उसका कारगर नहीं होता है, तो बिदअत में लगा देता है। और सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बिदअत में लगाना शैतान के नजदीक ये ज्यादा अहम है बजाय इसके किसी कबीरा गुनाह में लगाने के। इसलिए कि कबीरा गुनाह से आदमी तौबा कर लेगा, समझता है गुनाह, लेकिन बिदअत को तो लेके समझ रहा, सवाल समझ रहा। इसलिए दूसरा बार उसका ये होता है कि मुसलमान को अल्लाह के नेक बंदों को बिदअत में लगा दे, इसमें लगा दे, नेकियां जाहिर होती रहे। फिर तीसरा मरहला कबीरा गुनाहों में लगाना। फिर चौथा मरहला सगीरा गुनाहों में लगाना। चिंगारी चिंगारी होती है, आग चाहे चिंगारी की शक्ल में हो चाहे शोले की शक्ल में हो, वो घर को जला के खाक कर देती, वो छप्पर को जला के राख कर देती। इसलिए गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अल्लाह की नाफरमानी तो चौथा काम ये करता। अगर इसमें भी कामयाब नहीं हुआ तो गैर जरूरी कामों में लगा दे। जायज तो है, मुबाह तो है, बहुत से काम ऐसे मुबाह है लेकिन कोई फायदा नहीं, ना दुनियावी फायदा है ना उखरवी फायदा है, ना आपके जिस्म का फायदा है ना आपके दीन का फायदा। तो ऐसे कामों में लगे हैं हमारे नौजवान, कोई फायदा नहीं, कोई हासिल नहीं। और कभी ऐसा होता है कि ज्यादा नफा बख्श कामों से हटा करके कम नफे वाले काम में लगाता है, तो ये भी करता है। ये 6 हरबे होते हैं। आजकल मैचेस में, मैच देखने में, क्रिकेट खेलना एक अलग लहो लहब की चीज है, बेमतलब की चीज है। फिर नौजवान घंटों 5-5, 6-6 घंटे क्रिकेट देखने में लगा देते। तो रहमान के बंदे इन चीजों में अपना वक्त जाया करें, ऐसा नहीं करते हैं। वइदा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर। रहमान के बंदे बातिल की मजलिसों में शरीक नहीं होते। कभी अगर इत्तेफाक से वहां पहुंच गए तो वहां बैठते नहीं है, अगर बैठ गए तो उस पर नकीर करते हैं, उससे मना करते हैं, उससे रोकते हैं, वरना शराफत से गुजर जाते हैं, उसकी रौनक नहीं बनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल हमें अपने खास बंदों में शामिल फरमाए, हर तरह के बातिल कामों से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।